السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سعودی عرب کے خوبصورت شہر ابہا میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا جیسے کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں اس لڑکی نے عشاء کی اذان سنی۔ اس نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا مناسب سمجھا۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں۔ تو لڑکی کی ماں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم پاگل ہو؟ مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے آئے، انتظار کر رہے ہیں، اور تمہارے میک اپ اور سنگار کا کیا بنے گا؟ یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا۔ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں۔ اور پھر کہا، واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ بیٹی نے کہا، اللہ کی قسم، میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادا نہ کر لوں۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں نے کہا، مہمان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی۔ لڑکی ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہو کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے وضو کیا، جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا، لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کے اچھا برا کہنے کا کوئی خیال تھا، کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدے میں وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا۔ جی ہاں میرے محترم و مکرم قارئین اور سامعین کرام، وہ لڑکی حالت سجدے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ کیا خوبصورت اور عظیم اختتام تھا۔ وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی۔ اللہ عز و جل نے اسے اس حالت سجدہ میں اپنے قریب کیا جہاں ہر مسلمان اللہ کے ہاں قریب ہونا چاہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس لڑکی کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ نہایت معذرت کے ساتھ یقیناً نماز کو ہی چھوڑا جاتا، جبکہ زندگی کا ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فرما برداری اسی کی ہی ہونی چاہیے۔ دنیا کے کاموں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، پر دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کو جس نے پیدا کیا اور وہ مارے گا بھی اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا بھی، کیسے بھول جاتے ہیں؟ اللہ کو بھول جانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تقریر سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے، ہاں مگر تہ خانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، تہ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی ہے، مگر کمرہ صفائی سے محروم اور کاٹ کباڑ اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنا ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا
اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ اس کی تلاش میں چل پڑا، اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایت ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور قہقہے لگانا شروع کر دیا، انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے۔ مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں۔ دوسرے دن پھر اسی وقت پر آ کر اس نے وہاں پھر بلند آواز سے اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی، اور اس کے بعد تو یہ معمول ہی چل نکلا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہی صورتحال۔ پھر قہقہے لگانے والے لوگوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہ رہی، اور ایسا ایسا قہقہوں کی آواز بھی کم سے کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ نیچے تہہ خانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے بیر اس جگہ پر اس طالب علم کے اقتداء میں نماز پڑھ ڈالی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو چکے تھے۔ اگلے ہفتے ایک استاذ بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن چانسلر نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور کہا، تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے میل نہیں کھاتی، اور نہ ہی یہ کوئی مہذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اذانیں دو یا جماعت کرواؤ۔ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نماز کے وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے۔ اور اس طرح مصر کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی، اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں۔ باقی کی یونیورسٹیوں کے طلباء کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور پھر اس مثبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم الشان نکلے، اور آج دن تک خواہ یہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے عوض اجر و ثواب پا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اسی طرح اجر پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا اثر و رسوخ ہمارے گرد و نواح کے ماحول پر نظر آئے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کو اصلاح کرتے رہا کریں۔ حق و صدق کہنے اور کرنے میں کیسی مروت اور کیسا شرمانا، بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے اور دوسرے کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں ماجور ہوں، کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اجر، اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے اور نیکی شروع کرنے والوں کو بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں ہے، بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے۔ اپنے اچھے عمل سے یہ احساس بھی جگاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح عبدالستار عیدی مرحوم سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائیں، کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا،
تشدد یہ بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ ایدی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں مگر ایسی لاشیں جو آپ نے نقش چھوڑ جائیں کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا۔ اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے بہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک گاڑی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں گاڑی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کہے گاڑی میں سوار ہو گیا اور گاڑی پھڑاتے بھرتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو واقعی مجھے درخواست کر رہا ہے، یعنی بازو پھیلائے مجھے درخواست کر رہا ہے کہ ایدی صاحب ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی میں خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا کیا ناز و نم نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا، کاش کہ ہم اپنی اولادوں کی عیش و عشرت کے بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑھی کی چھت سے لٹک رہا تھا، اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں اور پیسے کونے پر رکھ کر ریگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجئے، ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے تھے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے کہ لے جاؤ، واللہ خیر الرازقین، یہ لکھا ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، پاس بڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڈی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا، وہاں 150 10 کے نوٹ پڑے تھے، میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ افطار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے، دیکھا ایک باریش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی سفید، ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل تو ختم ہو گیا۔ نام پوچھا تو بولا، خادم حسین۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پہ بیٹھے تھے، چائے آئی، یعنی ہم وہاں چلے گئے۔ کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہوں اور میری اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔
ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی اور لجاجت سے کہا، اماں تیری ذمہ داری کو تو بڑا جی کرتا ہے، پر جیب میں کچھ نہیں تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، یعنی تو مجھے یہاں سے تو جانے نہیں دیتی۔ کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں، اب کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امی سے کہا کہ اب کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہامتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا، ٹیک لگوائی۔ انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا، اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی۔ پھر بولی، تو ریڑی وہی چھوڑ آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہے؟ وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور چکا سب کچھ لے جائے گا۔ آج کل کون لحاظ کرتا ہے؟ بنا مالک کے کون خریدار آئے گا؟ کہنے لگی، تو فجر کو ریڑی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آجا، بس زیادہ بک بک نہیں کر، شام کو خالی لے آیا کر۔ اگر تیرا روپیہ گیا تو یہ خالدہ سریہ اللہ سے پائی پائی وصول کرے گی۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں بھائی، صبح ریڑی لگا جاتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، دھیلا اوپر نیچے نہیں ہوتا بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ دیتے ہیں۔ اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 اوپر ہی نکلتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی، نوٹ لکھ کر رکھ گئی۔ اماں کے لیے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا، وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا، پش پہ لکھ گیا، انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوا کھجور کا پیکٹ چھوڑ گیا۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے، نہ اللہ رکنے دیتا ہے۔ بھائی وہ سونا رب ایک تو رازق ہے، اللہ اللہ۔ آخر میں مجھے اپنے بچوں سے کہنا ہے کہ اگر آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کرے اور انہیں کہے، امی جان، ابا جان لائیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں یا میں مدد کرتی ہوں۔ پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے تمہارے قدم چومتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے والدین سے محبت اور والدین کی خدمت کی برکات۔ دوستو اسی طرح علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی نے الترغیب والترتیب، یہاں ترتیب ہے لیکن یہ کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان نہایت بدکار تھا، لیکن جب بھی وہ کسی معصیت کا ارتکاب کرتا اس کو ایک کاپی میں نوٹ کر لیتا، یعنی جو گناہ کرتا اس کو کاپی پر لکھ لیتا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نہایت غریب، اس کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، بچوں کی پریشانی نہیں برداشت کر سکی تو اس نے اپنے پڑوسی سے ایک عمدہ ریشم کا جوڑا عاریت پر لیا اور اسے پہن کر نکلی تو اس نوجوان نے دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ جب اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تو عورت روتی ہوئی تڑپنے لگی اور کہا کہ میں فاحشہ زانیہ نہیں ہوں، میں بچوں کی پریشانی کی وجہ سے اس طرح آج نکلی ہوں۔ جب تم نے مجھے بلایا تو مجھے خیر کی امید ہوئی۔ اس نوجوان نے اسے کچھ درہم اور روپے دے کر چھوڑ دیا اور خود رونے لگ گیا اور اپنی والدہ سے آ کر پورا واقعہ سنا دیا۔ اس کی والدہ اس کو ہمیشہ معصیت سے روکتی اور منع کرتی تھی۔ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا، بیٹا تو نے زندگی میں ایک یہی نیکی کی ہے، اس کو بھی اپنی کاپی میں نوٹ کر لے۔ بیٹے نے کہا کہ کاپی میں اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ والدہ نے کہا کہ کاپی کے حاشیے پر نوٹ کر لے۔ چنانچہ حاشیے پر نوٹ کر لیا اور نہایت غمگین ہو کر سویا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ پوری کاپی سفید اور صاف کاغذوں کی ہے۔
کوئی چیز لکھی ہوئی باقی نہیں رہی، صرف حاشیے پر جو آج کا واقعہ نوٹ کیا تھا وہی باقی ہے، اور کاپی کے اوپر کے حصے میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اسی پر قائم رہ کر اللہ کے ہاں پیش ہو گیا۔ تو دوستو یہ کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کرنے کی کوشش لازمی کیا کریں۔ اگر گناہ کے بعد آپ فوراً نیکی یا کچھ دیر ٹھہر کر نیکی کر لیتے ہیں تو اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے گناہ ایک انسان ہے، انسان کی فطرت میں ہے گناہ بھی کرنا، تو اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں اور پھر نیکی بھی کریں، ہو سکے تو 2 نفل بھی ادا کر لیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔